बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बुध का दिन है और 21 अगस्त। अहम खबरें आपके सामने पहले रखूं। खान ने आज जो हुकूमती बयानिया तबाह बर्बाद कर दिए, जनरल फैज़ के मामले पर बड़ा सरप्राइज़ भी दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के बाद जो जजेस ने 9 मई की CCTV फुटेजेस मांग ली। इमरान खान की गिरफ्तारी पर आज बड़ी समाअत भी हो रही है। तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे की बड़ी आपको पता है बाज़गश चल रही है, टांगें काँप रही हैं हुकूमत की, और जलसे को कामयाब करने के लिए बड़ा मुनफरद मंसूबा भी है। तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती के केसेस में भी बड़ी कामयाबी ले गई। आज फायरवॉल का केस पेशावर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, वफाक को नोटिस मिल गया है। फवाद चौधरी की आज आरिफ अलवी साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन ने 166 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी की। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? आशियाना हाउसिंग स्कीम का मरीम नवाज़ का आज एक और करप्शन ज़्यादा प्रोग्राम भी पकड़ा गया। और अली वज़ीर की जो PTM के रहनुमा, उनकी ज़मानत आज मुस्तरद हुई। गैर ज़रूरी बेबुनियाद केसेस पर पहली दफ़ा अदालत ने एक्शन लेके 2 लाख नैब को जुर्माना भी डाला है। तफसील से बात करूँ, सबसे पहले खान की अडियाला जेल में जो आज सहाफ़ियों से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। खान वैसे नवाज शरीफ से ज़्यादा इस वक्त इंटरव्यू दे चुका है। सहाफ़ियों के बड़े सख्त सवालात भी थे आज, जनरल फैज़ के मुतल्लिक, 9 मई की साजिश के मुतल्लिक। और इमरान खान को कहा कि आप पर आर्मी की तनसीबात पर हमले, टारगेट सेट करने और अमल दरामद का मनसूबा बनाने का प्रोग्राम इल्ज़ाम है। अलकादर ट्रस्ट पर भी सवाल आते। खान ने जनरल फैज़ के बारे में आज खुलकर बड़ी अहम बात की। ये ज़रा बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि वो जनरल फैज़ एक रिटायर्ड अफसर है जो ज़ीरो हो चुका है, ज़ीरो। और ज़ीरो हो जाने वाला शख्स मुझे क्या फ़ायदा देगा, मैं क्यों उससे रब्ता रखूँ? खान ने कहा। लोगों को शायद पता नहीं कि इमरान खान की अपनी फैमिली में कोर कमांडर्स भी मौजूद थे और हाजिर ड्यूटी जर्नेल भी मौजूद। ये याद रखिए, बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये आधी से ज़्यादा फैमिली फ़ौज में थी। तो खान को पता है कि फ़ौज से रिटायर होने वाले बंदे की क्या वैल्यू रह जाती है, उसकी कोई ताकत नहीं होती, सब जानते हैं। जनरल फैज़ अमीर से इमरान खान ने कहा मेरा रब्ता सिर्फ उस वक्त था जब वो DGISI था और मैं वज़ीर आज़म था, उसके बाद मैं कभी इससे कोई रब्ता नहीं रखा। और ये इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक रिटायर्ड बंदा मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता था। जनरल फैज़ का करें ट्रायल, कोर्ट मार्शल करें, जो मर्ज़ी करें, आपका अंदरूनी मामला है। अगर ये लोग 9 मई की साजिश को तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जोड़ना चाहते हैं तो फिर इमरान खान ने कहा मेरा मुतालबा है कि ट्रायल को ओपन करें, मुझे बहसीत वज़ीर आज़म जुडिशल इंक्वायरी में बुलाएं, बेशक ट्रायल भुगतने के लिए तैयार हो, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में अगर मुझे एक साबिक वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमा को, मकबूल रहनुमा को फ़ौज लेके जाएगी तो फ़ौज की बदनामी होगी, मुझे नुकसान नहीं होगा। खान ने कहा मैं तो एक जमहूरी रहनुमा हूँ। मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री का मतलब ही फ़ौज है। अदालत में आपको पता है जब लेके जाएँ इस तरह के केसेस, वैसे भी खान के सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। काजी फैज़ की रुखसती का वक्त नज़दीक आ रहा है। फैज़ हमीद का ड्रामा इसीलिए शुरू हुआ। और ये ट्रायल इमरान खान ने कहा अवाम के सामने रखें ताकि फिर लोगों को साफ शफाफ तहकीकात नज़र आएँ। और इमरान खान ने कहा 9 मई का मामला तो मुल्क की सलामती नहीं, ये एक इंटरनल मामला था जिसका पाकिस्तान में 9 मई को मुझे अगवा किया गया, साबिक वज़ीर आज़म को CCTV फुटेजेस गायब की गई और तमाम साजिशों का ज़िम्मेदार गिरफ्तारी का हुक्म देने वाला जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है। साफ़ी बार बार मस्ती कर रहे थे, पूछते थे रेंजर्स वजारत दाखिला के मातहत नहीं है, कौन है? खान ने कहा जब मैं वज़ीर आज़म था रेंजर्स को बुलाता था तो रेंजर्स तो वजारत दाखिला के कंट्रोल में नहीं है, वो मुझे पता है किसके कंट्रोल में। तो साफ़ी कहते गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया? फिर इमरान खान ने फिर कहा फ़ौज के नंबर 1 बादशाह और सुपर किंग ने दिया। उसके हुक्म के बगैर रेंजर्स कभी मैदान में नहीं उतर सकती। उन्होंने मुझे अगवा किया, उन्होंने मैन हैंडलिंग की। और यही मुल्क का सबसे बड़ा अंदरूनी मामला है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को, साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे अगवा किया जाए। अदलिया के बारे में भी आज पूछते रहे खान से बार बार कि आप अदलिया पे क्यों तनकीद करते हैं? इमरान खान ने काजी फ़ायज़ और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, इन दोनों के अलावा किसी जज पे तनकीद नहीं की। और बात दुरुस्त भी है, वैसे देखा जाए दोनों इनकी सारी वारदातें। अलकादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान ने खुलकर आज बताया 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था वो रेफरेंस, वो उसमें काबीना में डिस्कशन हुई, खुफिया क्यों रखा गया था? इमरान खान ने कहा कि ये पैसा चोरी का नहीं था, नैब तो जब चाहे रेफरेंस इस पर ख़त्म कर सकता था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने चूँकि ये फ्रीज़ किए हुए थे पैसे, वहाँ हसन नवाज़ की प्रॉपर्टी 18 अरब की ख़रीद के जिसे 50 अरब की बना के उन्होंने सामने किया। मलिक रियाज ने दरख्वास्त की कि पब्लिक ना करें, तो हमने इसको खुफिया रखा और बैरिस्टर शहजाद के ज़रिए पैगाम आया। पैसा उसने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने तफ्तीश करवानी है, बरतानिया जाना है, केस नए सिरे से खुलवाना है, पाकिस्तान के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है ये पैसा पाकिस्तान आ ही ना सके। एक तो दूसरा, सिविल अदालतों में जाएगा, 5-5 साल इस केस में लगेंगे। NCA की और मलिक रियाज की डील हुई है, अब उसे खुफिया हमने रखा हुआ है, उन्होंने भी रखा हुआ है, आप भी रखें। तो अगर इमरान खान ने कहा FIA और नैब चाहते तो खुलवा देते केस, लेकिन इस रकम का पाकिस्तान आने का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। 20 अरब का तो सिर्फ इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ, सूद, पाकिस्तान पैसे पहुँच गए। और फिर ये 458 कनाल की जो अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे, के ज़मीन के नाम पे, वो भी इमरान खान ने कहा रिसर्च के लिए जो ज़मीन है जिसका दीन के साथ मतलब रिसर्च होनी है, उसमें हमारे ख़ानदान या मेरे बीवी या मेरे बच्चों या किसी के कोई दूर दूर तक तलक नहीं है।
تو بس اسی معاملات میں یہ سارا کیس بنا ہوا ہے. توشہ خانہ کیس کا بھی یہی انعام شاہ اور جس نے وہ گھڑی کا تخمینہ لگایا اس کو دوبارہ وعدہ معاف کنواں بنا کر وہ جو تصویریں دیکھ کے قیمتیں لگاتا ہے پتہ نہیں کس طرح لگاتا ہے. بہر عمران خان کے کیسز ایک ایک کر ختم ہو رہے. اور سب سے بڑا جو نقطہ وہ جو 9 مئی میں آج سپریم کورٹ نے سرپرائز انہیں دیا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کا مطالبہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کر دیا خان نے کے ساتھ ساتھ. جسٹس اطہر من اللہ منصور علی شاہ آج وہ حماد مدعی ہے کہ اس کا کیس سن رہے تھے, دکاندار ہے اسے اغوا کر کے لے گئے تھے. اس کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا کہ میرا موکل تو 9 مئی کو اس وقوعے پر موجود ہی نہیں تھا. میڈیکل جو کروایا گیا جس پولیس کانسٹیبل پر حملے کا الزام ہے, میڈیکل میں کہتے ہیں نہیں پتھر لگا, ایف آئی آر میں کہتے ہیں نہیں اس نے ڈنڈے مارے, اور وہ بیچارہ اس پورے وقوعے میں تھا ہی نہیں ادھر, اسے دکان سے اٹھایا انہوں نے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر ٹھوس ثبوت ہے جس کا یہ ذکر بار بار کرتی ہے حکومت تو پیش کریں. ایف آئی آر میڈیکل سے میچ نہیں کرتی, کانسٹیبل سامنے موجود نہیں, موکل جو ہے وقوعے پر نہیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہے. تو یہ کیس کیسے بن سکتا ہے؟ فی الحال تو سماعت ملتوی ہوئی لیکن یہ ریمارکس بڑے اہم. اور یہی معاملہ دیکھیں شاہ محمود قریشی کے کیس میں بھی ہے. وہ کراچی میں اپنی اہلیہ کی تیمارداری کر رہے تھے, ان کے اوپر کیس سارے پنڈی کے ڈال دیے انہوں نے, تھانہ آرا بازار میں, وہ میٹرو جلانے میں, ان پہ بشرا بی بی لاہور میں تھی, سارے کیس اسی طرح پنڈی میں ڈال دیے انہوں نے. یہی معاملہ صنم جاوید تو کیسز سارے میاں والی اور سائیں والوں پتہ نہیں کہاں کہاں ڈالتے رہے. یہ سارے جھوٹے اور بوگس کیسز ہیں. خان کی خود غیر قانونی, خان ان کی قید میں تھا, غیر قانونی قید میں, تو عمران خان پہ 9 مئی کے کیسز ڈال دیے جی وہ لوگ. اب یہ اسی لیے تمام کیسز اڑتے ہیں کہ یہ جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان یا تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر لگائے گئے ان الزامات میں کسی ایک جگہ میں ٹھوس ثبوت اور شواہد نہیں ہے. یہ جو ملٹری کورٹ کی بار بار بات کرتے ہیں ٹرائل کی, یہ صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور ویسے بھی 9 مئی کا بیانیہ ختم ہو گیا. اب دیکھیں 1.5 سال ہو گیا. جنرل فیض کو گرفتار کر کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ 9 مئی کی ایک رپورٹ, انہیں پتہ ہے خوف ختم ہو رہا ہے, اس خوف کو دوبارہ بلڈ کرنے کے لیے عمران خان خود کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ ملٹری کورٹ ٹرائل نہ کریں, کیونکہ البتہ جوڈیشل کمیشن میں قاضی فائز کو اب اس کے 65 دن رہ گئے, ایکسٹینشن مدت ملازمت اگر معاملہ نہ ہوا 2/3 نہ ملی جو بظاہر نظر نہیں ہوگی, تو ابھی جیسے فیصلہ آباد میں دیکھیں نا NA 197 میں دوبارہ گنتی میں وہ سیٹ بچ گئی تحریک انصاف کی. لیکن قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملنے کی وجہ سے اگر منصور علی شاہ آتے ہیں اور یہ معاملات ختم ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پھر یہ لوگ یہ واردات کریں گے منصور علی شاہ کے ٹائم پہ کوئی ایمرجنسی لگا دیں, جیسے پرویز مشرف نے وقتی طور پر آئین کو معطل کیا, لیکن اس کے نتیجے کیا نکلیں گے, وہ تباہی بربادی معیشت کی, وہ ایمرجنسی میں بڑا کام خراب ہوئے تھے. ابھی تحریک انصاف کو آج دیکھیں کامیابی جو NA 97 میں فیصلہ آباد میں جو ملی, ان کی درخواست نون لیگ کی دوبارہ گنتی کی مسترد ہوئی. نون لیگ کی اپیل کیوں خارج ہوئی کہ جہاں جہاں انہوں نے اصل میں واردات کی الیکشن کمیشن نے وہاں بند تھیلے کھول کر تحریک انصاف کے ووٹ مسترد کیے, ووٹوں کا فرق پورا کرنے کے لیے, تاکہ دوبارہ گنتی کی درخواست میں وہ تمام نشستیں بدلی جا سکیں. اب 3 میں یہ کامیاب ہو گئے, قاضی فائز تھے موجود فیصلہ دے کے, لیکن اب یہاں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی وجہ کہ پہلے ریٹرننگ افسر کو درخواست دینی پڑتی ہے دوبارہ گنتی کی, اور 9 فروری الیکشن کے بعد جہاں جہاں جس حلقے میں یہ درخواستیں آئی ہیں وہاں دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں, آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب یہ فرق ختم نہیں کر سکتے. تو اب انہیں لگتا تھا کہ فارم 47 ہی کافی ہوگا, الیکشن کمیشن کی وہ مس کیلکولیشن ہوگی, انہیں پتہ نہیں تھا دوبارہ گنتی تک معاملہ جائے گا. سپریم کورٹ نے آج یہ معاملہ بند کر دیا ہے. آج الیکشن کمیشن نے اسی لیے 166 سیاسی جماعتوں کی اپ ڈیٹ کی لسٹ, نون لیگ کے انٹرا پارٹی مان لیے, جو ڈرائنگ روم میں نواز شریف صاحب نے 5 نام ہاتھ سے لکھ کے دیے, نون لیگ کا صدر بھی نواز شریف کو مان لیا, جماعت اسلامی کو بھی مان لیا, محمود اچکزئی کا نام البتہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں ایڈٹ کیا. یہ مجھے بڑی سمجھ کچھ عجیب سی لگی ہے, اچکزئی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. بہرحال تحفظ آئین کی تحریک تو چل رہی ہے, یہ معاملہ اس پہ میں تھوڑی ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. آصف زرداری صدر پاکستان بھی مان لیا, پارلیمنٹیرین کے صدر بھی مان لیا, اور بلاول کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی مان لیا. ان کی بھی یہاں واردات ہے نشست کی. مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین ابھی موجود ہے, اور بیرسٹر گور کو چیئرمین نہیں مانا انہوں نے تحریک انصاف کو, عمران خان کا بھی نام نہیں ڈالا. اور تحریک انصاف کو حالانکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جماعت موجود ہے, تو جماعت موجود ہے تو پھر چیئرمین بھی موجود ہے, انٹر پارٹی بھی موجود ہے. بہرحال تحریک انصاف کا اصل امتحان تو آپ کو پتہ ہے جلسے کا, جس میں حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. جلسے کی تیاری بڑے زور و شور سے, اور اس دفعہ ذرا مختلف انداز میں. اب وہ ویڈیوز آنا شروع ہوگی, کل میں نے پیغام دیا تھا تحریک انصاف کی, تو اچھی بات ہے. دیکھیں کنٹینر دنیا بھر میں امپورٹ یا ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پاکستان کی مصنوعات جو بنتی ہیں اب وہ دنیا میں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی, حالات ختم ہو گئے. ہماری ایکسپورٹ انہوں نے تباہ برباد کر دی, بالکل زیرو کر دیا. اب وہ کنٹینر اٹھا کے راستے میں رکھ دیتے ہیں. اسلام آباد میں, پنڈی میں کنٹینرستان بنا دیتے ہیں. پنجاب کے تمام رہنماؤں کی بھی انہوں نے لسٹ بنا کے کریک ڈاؤن, گھروں پہ چھاپے اٹھانے کا وہی سلسلہ, وہی بھونڈے انداز میں, وہی 2 نمبری, وہی حبس زدہ بدبودار پنجاب کی قیادت کا کام.
عوام کی قیادت ہے. دیکھیں عوام اپنا راستہ خود بنائے گی. خیبر پختونخوا کی اس دفعہ چونکہ حکومت آ رہی ہے علی مین گنڈا پور کی زیر قیادت, تو اب چونکہ ترنول کی جگہ چھوٹی ہے, میرے خیال میں جلسہ جو ترنول سے بھی آگے شاید نکل جائے, سنگجانی مرگلا کی طرف جو ہے, اور یہ بہت بڑا جلسہ بن جائے گا. اس کی ڈرون فوٹیجز آپ کو نظر آئیں گی بعد میں. اب تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیوی مشینری لا رہے ہیں, پورے سرکاری وسائل وہ بھی اب استعمال کریں گے کہ اگر مجھے حکومتیں اگر کر سکتے ہیں سرکاری وسائل لوگوں کو روکنے کے لیے, تو پھر یہ بھی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کریں گے. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عدالتوں میں ہراساں کرنے کے معاملات کو بھی چیلنج کیا ہے. ڈپٹی کمشنر کے خلاف جو احکامات تھے وہ بھی وزیر آباد, گجرانوالہ, لاہور میں, ابھی جسٹس شکیل احمد صاحب کی میں دیکھ رہا تھا فیصلہ, انہوں نے کہا اب آپ ان سب لوگوں کو ہراساں نہیں کر سکتے, گرفتار نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خود آپ کو پتہ ہے رضاکارانہ طور پہ گرفتاری پیش کرنے بھی پہنچ جائیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ہوں گے ہمیشہ. اس جلسے سے بہرحال مومنٹم جو بنا ہوا ہے 13 اگست کا وہ قائم رہنا چاہیے. 22 کے بعد پھر آگے بھی جلسہ کرنا, اور یہ جلسہ اب آہستہ آہستہ پنجاب کی طرف گھسنے کے لیے راستہ ہے. بہت بڑا اور بہت اہم معاملہ ہے, بہت بڑی ہے. دیکھیں یہاں پہ پنڈی کے, اسلام آباد کے, خیبر پختونخوا کے یہی لوگ, یہ قریبی جو اضلاع ہیں وہاں کے جو لوگ علاقے ہیں, اگر یہ نکل آئے تو 2 لاکھ نکلے تھے صرف بنگلہ دیش میں. اتنا یاد رہے آپ کو, کوئی اتنے لمبے چوڑے لوگ نہیں چاہیے. لوگ بڑے پریشان ہیں, دکھی ہیں, حالات ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے. آج بھی بجلی کے بلوں پر کچھ لوگوں کی خبریں پڑھ کے جو میں یہاں آپ کو یقین کریں شیئر بھی نہیں کر سکتا, اتنی دکھی خبریں. اب لوگ کچھ بزدل ہیں. دیکھیں اپنی جان پر مت کھیلیں خدا کے لیے. 22-25 ہزار کے بل پر نہ دیں حکومت کو, کہ نہیں دیتے جو کرنا ہے کر لو, لیکن اپنی جان کو ضائع نہ کریں خدا کے لیے. لوگوں کو سمجھائیں. حالات تاریخ کے بدترین دور میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اوپر سے ابھی اور گزرنے ہیں. IMF دیکھیں انکار کر رہا ہے, سیاسی استحکام کہتے ہیں نہیں ہے. یہ جب بنی گالہ خان کے پاس بھی گئے تھے تو 2 ہی مطالبے تھے. IMF مانگ رہا تھا سیاسی استحکام, عمران خان مانگ رہا تھا صاف الیکشن. دونوں باتیں پوری نہیں ہوئی, اور دونوں سے دیکھ لیں معاشی استحکام تباہ ہو گیا. IMF نے کہتا رہا چین, سعودی عرب اور عرب امارات جب یہ قرضے رول اوور کریں گے ہم تب پیسے دیں گے. وہ کہتے ہیں جب سیاسی استحکام آئے گا ہم تب دیں گے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا جب آپ جلسے نہیں لوگوں کرنے دیں گے, سیاسی جماعتوں کو شامل نہیں کریں گے. چین نے کیا آ کے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کروایا. سعودی عرب نے بھی کہا یہ بیٹھیں بات کریں آپس میں, معاملات ٹھیک کریں. IMF کے ایجنڈے میں پاکستان شامل تھا, انہوں نے نہیں مانی یہ باتیں ساری. IMF نے اگست کے ایجنڈے سے نکال دیا. اب یہ معاملہ 6 ہفتے مزید غیر یقینی صورتحال, اس کا نقصان معیشت کو مزید 6 ہفتے. اگر قرضے رول اوور نہ ہوئے چین, سعودی عرب, عرب امارات کے, تو تباہی ہے. کیونکہ موسم بدل رہا ہے, یاد رکھیں. یورپ میں سردی آئے تو گیس کی قلت ہوتی ہے, ساری گیس وہاں, پیٹرول وہاں جاتا ہے, قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں. تو حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے, پھر ان کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں. یہ تو اتنے جاہل ہیں. وہ وزیر توانائی کہہ رہا تھا کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے 50 ارب بچا سکتی, یعنی 1 گھنٹے کی پورے پاکستان کی بجلی بند کریں تو 25 ارب روپیہ بچتا ہے. تو انہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 20 گھنٹے روزانہ بجلی بند کریں 500 ارب آپ بچا سکتے ہیں. پورا 1 سال کریں تو پورے آپ کو پتہ ہے آپ کے عیاشیوں کے لیے اچھا خاصا مال نکل آئے گا. اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی بجلی بند کر دیں تو پھر آپ کی لاٹری, پورے پاکستان کے سارا بجٹ ہی آپ کے ہاتھ میں, خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ جو ہے ان کو بھی کھلائیں. یہ حالات اس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, باخدا نہیں ہے. ورنہ یہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی 45 ارب کا جو بجٹ انہوں نے ابھی 14 روپے نوٹنکی کی, یہ عوام کو خوراک, آپ کو پتہ ہے کسانوں کو پیسے دیتے تھا کہ اگلی فصل بنتی, وہ اب اگلی فصل نہیں بنا رہے. پنجاب کے کسانوں کو ابھی تو آپ کی بجلی کا معاملہ ہے نا, اگلے سال آپ کو 50% خوراک کم ہو جانی ہے, جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی, شارٹیج ہو جائے گی. وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ دگنی قیمتوں پر چیزیں ملیں گی تو وہ کہاں سے خریدیں گے؟ تو یہ تو صرف اپنی وقتی شہرت کے لیے, اپنے تھوبڑے سجانے کے لیے, چاہے ٹوائلٹ ہو, چاہے آٹے کی تھیلی ہو, چاہے وہ امریکہ میں جا کے لگا دینے ہو. ابھی وہ سیاست.pk کے اوپر فیک نیوز پر مریم نواز کہہ رہی ہے میں رپورٹ کر رہی ہوں. انہوں نے مریم نواز کی وہ ویڈیو جاری کر دی, خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے, یہ 2 مہینے کا ریلیف ہے. اس پر سیاست.pk کا وہ لڑکا عدیل بھی یہ کہہ رہا ہے جو آنر ہے, اس کے بانی ہے, کہ پاکستان میں آپ نے ایکس کو بین کیا, ٹویٹر کو بین کیا, سیاست.pk بھی آپ نے ویب سائٹ ہماری بین کی ہوئی ہے, اور رپورٹ بھی کر دیں, لیکن ثبوت تو دیکھ لیں. آپ خود اپنے منہ سے بول رہی ہیں یہ چیزیں. تو بہرحال ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یقین کرے پاکستان دیا ہوا ہے کہ تباہی اور بربادی کا ایک جو ہے نا روز نظارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بدلے, اور ان کے حالات بھی بدلے, ان کے ذہن بھی بدلے, جو فیصلہ ساز ہیں انہیں عقل آئے. دعا کیا کریں, اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.